السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیفان خان۔ دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی، مذمت مذمت مذمت، یہ وہ علاج ہے جو پاکستان کے سیاسی رہنما اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں دیتے ہوئے، کیونکہ جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس ملک میں ایک مذمتی بیان جو اس وقت ہے وہ کسی سیاسی رہنما کے، تمام سیاسی رہنماؤں کے آ جاتے ہیں۔ اس ملک میں آپریشن ہو، دہشت گردوں کے خلاف جنگ ہو یا پھر مذاکرات ہو یا پھر دونوں ہوں، ایک عجیب سی کھچڑی بن چکی ہے۔ کنفیوژن کا شکار ہمیں اس وقت پوری سیاسی قیادت نظر آتی ہے۔ آج بھی عمران خان صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آج انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہی ہے کہ اب فوجی آپریشن کی طرف بات بڑھ رہی ہے، اور آل پارٹیز کانفرنس میں جو حکومت کو یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ مذاکرات کرے، وہ نظر نہیں آ رہا کہ اب اس پہ امپلیمنٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ فوجی آپریشن ہوا تو اس کا جو نتائج ہوں گے اس سے وہ خوفزدہ ہیں۔ تو ابھی بھی یہاں پر کیا جو اس وقت آپریشن پاکستان کی ایئر فورس نے کیا، جہاں پہ بہت سے طالبان دہشت گرد مارے گئے، جس میں عدنان رشید کا نام بھی لیا جا رہا ہے، جس میں اور دیگر نام بھی لیے جا رہے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کچھ جرمن بھی تھے، کچھ اور ازبیک بھی تھے، تو یہاں پر کیا پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ اس آپریشن کی بھی مخالفت کرتے ہیں؟ یعنی فوج نے اگر یا ایئر فورس نے کسی کو مارا ہے پاکستان میں طالبان کو، تو کیا یہ غلط کیا ہے پاکستان کی افواج نے، یا پاکستان ایئر فورس نے غلط کیا یہ اقدام کر کے، یا حکومت پاکستان نے اگر ایسے آرڈرز دیے؟ یہ اپولوجسٹ جو لفظ ہے یہ کیا ہے بیسکلی؟ کیونکہ آج بہت سے آرٹیکلز میں تذکرہ تھا جی اپولوجسٹ ہوتے ہیں، ان کے 3 4 6 7 ریزنز ہیں، وہ دیتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتی حملوں کی، ہم کیوں کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا؟ کوئی بھی کال کر سکتا ہے، کسی کو فیک کال کر سکتا ہے، ہم کیوں کہہ دیتے ہیں کہ ہر حملہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے؟ اور اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو وہ باہر کے امریکی ایجنٹ ہیں، وہ پاکستانی تھوڑی ہیں، وہ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں، وہ اسلام مسلمان تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں کیا اپولوجسٹ کرتے ہیں، کہ یہ بھی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑی سی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ آج کے شو میں، اور مجھے اسٹوڈیوز میں یہاں پہ کراچی میں جوائن کر رہے ہیں ممتاز تجزیہ نگار ہیں، اور اس کے ساتھ فارمر ایمبیسڈر ہیں ظفر ہلالی صاحب۔ ظفر صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ اسلام آباد میں عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر تجزیہ نگار ہیں، دفاعی امور پر، سیکیورٹی امور پر، اور ساتھ ساتھ اس وقت خارجہ کے امور پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ جان اچکزئی صاحب جمعیت علماء اسلام سے ہمارے ساتھ موجود، سینئر رہنما اسپوکس پرسن ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے۔ ہلالی صاحب میں پہلے سر آپ کی طرف اسٹارٹ کروں گا، یہ طالبان اپولوجسٹ کون ہوتے ہیں سر، اور کیا یہ بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں ہماری قوم میں اس وقت؟ ہلالی صاحب میرے خیال میں یہ تو کلیئر ہے دنیا کو، اور خاص طور ملک میں، کہ طالبان کے ساتھ جو طالبان کی حمایت جو اپولوجسٹ ہیں وہ ہیں زیادہ تر ہمارے ریلیجس پارٹیز، اور اس میں سے اور بائی دا وے پی ٹی آئی رائٹ ویئر دا ریلیجس پارٹیز آر شولڈر ٹو شولڈر ود دا پی ٹی آئی اسٹینڈز ود دیم، اور ساتھ ساتھ یہ نواز شریف کی جو گورنمنٹ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اب واضح ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی، نواز شریف کی گورنمنٹ اور ریلیجس پارٹیز یہ سب طالبان کے اپولوجسٹ ہیں، یہ سب سائیڈ لے لیا ہے، اور انہوں نے یہ پاکستان جو ہے، معاف کریے میں سمجھتا ہوں اس موڑ پہ اب آ گیا ہے جو ایسٹ پاکستان 1968 پہ تھا، جدھر لوگ تقسیم ہو رہے ہیں۔ پنجاب اس پروونس کے لیے مثال کے طور پہ ریموٹ ہے، پنجاب ایک نیشنل پارٹی ہے ہی نہیں اس ملک میں، ایک پنجابی پارٹی ہے جو پنجاب کو لیڈ کر رہا ہے، سندھ میں ایک سندھی پارٹی ہے، بلوچستان میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اور فرنٹیئر میں پتہ نہیں کیا ایک یا تیتر ہے یا بٹیر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سول وار ہونے کا سب سے بڑا ادھر، سول وار تو ایک لحاظ سے شروع ہو گیا ہے، لوگوں نے سائیڈز چن لیا ہے۔ جس آدمی ایک جو کسی کا ٹیررسٹ ہوتا ہے اور کسی اور کا وہ شہید ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تقسیم ہم ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ کدھر بیٹھتا ہے، کتنا جلدی معاملہ سیریس ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ صحیح، کتنا جلدی معاملہ اونٹ کس طرح بیٹھتا ہے دیکھنا ہوگا۔ جانا چاہیے سب سر، ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں سر، اور یہ شہید والی بات ہے تو یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا تھا کہ امریکہ اگر کتا بھی مارے تو وہ بھی جو ہے شہید ہے۔ تو سر یہ تو مطلب پھر یہ ڈیوائیڈ جو ہے مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی اور عمران خان، یہ جو رائٹ ہمارا ونگ ہے یہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے قوم کو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر ہم ڈیوائیڈ کرتے تو سر آئین وجود میں نہ آتا جس میں ہمارے اکابری نے دستخط کیے ہیں، جماعت اسلامی کے اکابری نے دستخط کیے ہیں، اس میں کمیونسٹوں نے کیے ہیں، قوم پرستوں نے کیے ہیں، سینٹر رائٹ لوگوں نے کیے۔ آج بھی ہم سب اس آئین کو مانتے ہیں اور اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے تو ہمارے گریوینسز ہیں کہ آئین کی جو فنڈامنٹلز ہیں اس کو لیٹر اسپرٹ میں عملی نہیں کیا جا رہا، لیکن جو ان کے بیسک کووننٹ ہے ہم سب اس کو مانتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس وقت ہم تقسیم تھے تو آج بھی تقسیم ہے، لیکن یہ رائے اس وقت تھی
آج بھی ہے، اور اس کا جو ہے جو کنورجنس ہے وہ آئین ہے، 73 کانسٹیٹیوشن ہے. اب اگر میں الزامات لگاؤں تو ان پہ بھی الزامات آ سکتا ہے کہ جی آپ کس کے اپولوجسٹ ہیں، کیا آپ امریکہ کے اپولوجسٹ ہیں، آپ انڈیا کے اپولوجسٹ ہیں، کیونکہ وہ اس علاقے میں جنگ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے بدنام ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے طالب جو ملینز میں ہیں وہ بھی بندوق اٹھائے، یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سول وار ہو، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے اپنے لوگوں سے لڑے، فاٹا کے لوگوں کو قتل کرے، وہاں کے لوگوں کو بیکلاش پہ مجبور کرے، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج سوات میں پھنسی رہے، یہ چاہتے ہیں کہ پورے ہر علاقے میں ہم فوج کو بھیجیں، کراچی میں ہم فوج کو کی سیکورٹی دے دیں، پنڈی میں ہم فوج کو لگائے، پنجاب میں ہم فوج کو لگائے. یہ تو بڑے الزام لگا رہے ہیں. تو اگر ہو رہی ہے تو یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ بڑے الزام لگا رہے ہیں سر. آپ یہ کہہ رہے ہیں فوج کو سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈین اپولوجسٹ ہیں، یہ امریکی، یہ مطلب جو ظفر علی صاحب جو بات کر رہے ہیں، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ انڈین اپولوجسٹ ہیں، امریکی اپولوجسٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں پاکستان میں سول وار ہو جائے. یہ تو سنگین نوعیت کے الزامات ہیں. بالکل. آپ سر ایسا چاہتے ہیں ظفر علی صاحب؟ میں سے پہلے آگے یہ اتنے کنٹمپچوس چارجز ہیں کہ میں ان کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس آدمی کو اپنی شکل دیکھ کے پوچھنا چاہیے کہ مجھے آج تک یہ کبھی نہیں کہا ہے کسی نے، اور اگر یہ آج کہہ رہے ہیں 1968 میں وہ کانسٹیٹیوشن پہ مجیب الرحمان ساتھ نہیں تھا، سب لوگ ساتھ تھے، مگر کیا ہوا؟ ڈفرنسز جو تھے ان کے واضح تھے، کلیئر تھے، اور جب الیکشن ہوا اور ہم لوگ ساتھ نہیں مل سکے تو کیا ہوا؟ they went our different ways. یہ ادھر ہی ہو رہا ہے. یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں ادھر بیٹھ کے کہ یہ ان پروونسز میں کیا ہو رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی کیا فیلنگز ہیں. آپ جنگ چاہتے ہیں نا ظفر علی صاحب، یہ کہتے ہیں ہم مذاکرات چاہتے ہیں، آپ جنگ چاہتے ہیں، آپ جو جنگ چاہتے ہیں اس سے پاکستان ٹوٹ جائے گا، یہ بات کہہ رہے ہیں نا؟ تو یہ کیا are we coming together مذاکرات؟ یہ مذاکرات ہیں. کس سے آپ بات کریں گے؟ کیا آپ بات کریں گے؟ خدا کے لیے اب تک 7 سال پہلے، اب وہ کہتے ہیں بے نظیر بھی غدار تھی، 7 سال پہلے بے نظیر نے مجھے کہا یہ نہیں کر پائیں گے، یہ نہیں لڑ سکیں گے ان سے، اور اگر یہ نہیں لڑ سکتے تو جو بھی ہمیں مدد کرے گا ہم اس کی مدد لیں گے. جان سکتے صاحب، آپ جو اپنے الفاظ واپس لیں گے جو آپ نے کہا ظفر علی صاحب کے بارے میں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ سول وار ہو، وہ امریکہ مذاکرات نہیں چاہتا، انڈین کانسپیریسیز ہے وہ یہاں مداخلت کر رہے ہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کریں اپنے لوگوں کے ساتھ. اب اگر جنگ ہوتی ہے تو بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، F-16 استعمال ہوتے ہیں، جیٹ استعمال ہوتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ طالبان اور بڑھیں گے، ریڈیکلائزیشن اور آئے گی، اور لوگ جو ہے اور ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارے سیکورٹی فورسز کے خلاف ہو جائیں گے، اور ہم پستے جائیں گے اس جنگ میں. تو ہم کس کا خدمت کر رہے ہیں؟ نہیں تو پھر کیا کریں؟ مطلب نہیں تو لگتا ہے کہ جو یہ آرڈر دیا ہے تو یہ بھی ہمارے طرح بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے، امریکہ کے پٹھو ہو گئے. یہی تو سول وار ایسا ہی ہوتا ہے نا، ون سائڈ اینڈ دی ادر. آپ کہہ رہے ہیں وہ سول وار چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سول وار چاہتے ہیں. کس طرح جو ہے بمبارڈمنٹ، کارپیٹ بمبارڈمنٹ، لوگوں کو 10 ٹیررسٹ کے مقابل میں 30 عام آدمیوں کو مارنا جو ہے، اس سے ہم ٹیررزم کا خاتمہ کر سکتے ہیں. مجھے تو یہ لاجک سمجھ نہیں آ رہی. صحیح. اچھا عبداللہ گل صاحب، آپ کو یہ لاجک سمجھ میں آتی ہے سر کہ یہ جو ہم کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں تو کون پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے؟ ظفر علی صاحب کہتے ہیں یہ کنفیوژن جو ہے یہ ڈس انٹیگریشن کی طرف لے کے جائے گا. واٹ ڈو یو تھنک سر عبداللہ گل صاحب؟ جی دیکھیے ایک بات بڑی کلیئر ہے، کنفیوژن جو ہے وہ کلر ہوتا ہے، اور جب کنفیوژن کلر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، نہ ہی پاکستانیوں سے، نہ پاکستان سے باہر کے لوگوں کو. اس ٹائم پہ پرابلم جو ظفر ہلالی صاحب نے بتائی اور جو جان اچکزئی صاحب نے بتائی، دونوں اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو تھے، لیکن ایک بات ضرور واضح ہے، اس کا ہر چیز کا ایک پرپز ہوتا ہے، ایک گریٹر پرپز ہوتا ہے. آخر پاکستان کے اندر یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، اس کا پرپز کیا ہے؟ کیا اس بات کو آپ بالکل رول آؤٹ کر دیں گے کہ استعماری قوتیں اس کے پیچھے موجود نہیں ہیں؟ اور کیا ہم نے سیریا کے اندر نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے مصر کے اندر نہیں دیکھا؟ لیبیا میں نہیں دیکھا؟ عراق کے اندر نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے ڈس انٹیگریشن کا شکار کرا کے فوج اور عوام کا تصادم کرا کے جو ہے وہ لڑایا گیا، اور اس کے نتیجے میں اسلامی آرمیاں جو ہیں وہ کمزور ہوئیں؟ یہ باتیں موجود ہیں یہاں. اور پاکستان کے اندر وہ فارمولا کیوں نہیں ورک کرے گا، جبکہ خاص طور پہ پاکستان کے لیے ایک ڈیڈلی پرپز ہے ویسٹ کا. وہ ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتے ہیں، ڈی ملٹرائز کرنا چاہتے ہیں، ڈی لنک کرنا چاہتے ہیں اس کو اسلامی دنیا سے اور سینٹرل ایشیا سے، اور اس کو ڈی اسلامائز کرنا چاہتے ہیں.
اور وہ لوگ جو جن کے اوپر مقدمہ چلائے بغیر آپ ڈرون حملے کرواتے ہیں. دیکھیے میں صرف یہ آپ سے ایک بات کروں گا اس میں ضروری کہ پاکستان کے اندر بغیر لیکن مقدمہ چلائے آپ کیوں سر کنفیوژن کون پھیلا رہا ہے؟ مطلب کنفیوژن جو پاکستان کے جو لبرل لوگ ہیں وہ پھیلا رہے ہیں, یہ جو رائٹسٹ ہیں وہ پھیلا رہے ہیں, کون یہ جو آپس میں ڈیوائڈ بڑھتا جا رہا ہے روز بروز, یہ تو بہت خطرناک ہو گیا ہے نا عبداللہ گل صاحب. دیکھیں شنتسو ایک چائنیز فلسفر تھا, اس کی آرٹ آف وار اس کی ایک بک ہے, اور بہت سال پہلے کئی صدیوں پہلے اس نے یہ بات بول دی تھی کہ نو یور سیلف اور نو یور اینمی. آپ اپنے دشمن کو تو پہچانیں کہ اصل مقصد کیا ہے. اگر یہ آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں بھلے, لیکن آپ تھوڑا سا صبر کریں. آپ یہی چیز اکتوبر کے بعد کریں. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر ماضی میں جب روس چلا گیا یہاں سے تو معاملات خود بخود ٹھنڈے ہو گئے. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, سپر پاور جانے سے پہلے اپنے فل مسل فلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ دکھائے گی کہ ہمیں سپر پاور ہے. 1986 میں 3750 ہلاکتیں ان کی ہو گئیں, اور روسی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس نے یہاں بازار گرم کر. علی صاحب آپ کے پاس عبداللہ گل صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو اس پر جس طرح بات بڑھ رہی ہے یہ غلط ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے, جہاں سے سب بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے. سر ریزن کیا ہے اس کا؟ ہم تقسیم ہو گئے ہیں. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں, جو اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں, جو فوجیوں کو مار رہے ہیں, جو بم ایکسپلوڈ کر رہے ہیں, جو خودکش ہیں, ہم نے دیکھ لیا ہے ان کا مقصد اور پرپس کیا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ نہ وہ بات چیت نہ کچھ چلے گا ان کے ساتھ. زیادہ سے زیادہ ایک ٹروس ہوگا, اس لیے کہ وہ واضح طور پہ, میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں, وہ واضح طور پہ ہمیں کہہ دیا ہے نہ تمہارا کانسٹیٹیوشن, نہ تمہارا ورژن آف دا شریعہ, نہ تمہارا ووٹنگ اور یہ اور وہ, یہ سب نامنظور ہے. یہ کہہ دیا ہے, بار بار کہہ دیا ہے. اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. بزدل لوگ ہیں جو ہمارے اس وقت لیڈرز ہیں. افسوس کی بات ہے ان لوگ نہیں لڑ سکتے, نہیں لڑنا چاہتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں حالانکہ لیڈرشپ اس وقت نہیں ہے, ہاف دا کنٹری, آئی ڈونٹ نو, ہاف کوارٹر, 1/3 پتہ نہیں, ان کے پاس لیڈرشپ ہے نہیں. پاکستان کے پاس لیڈرشپ اس وقت ہے نہیں, یہ کچرا لیڈرشپ ہے. اور یہ لوگ کو یونائٹ نہیں کر سکتے, ان کو ریزالو اور ڈٹرمنیشن نہیں دے سکتے. آپ عمران خان, نواز شریف صاحب, الطاف حسین صاحب, بلاول بھٹو, ایبسولوٹلی سب کچرے ہیں. نو لیڈرشپ ہیئر, اٹس اے ویکیوم, ٹوٹل زیرو. دیکھ نہیں رہے ہیں آپ, دیکھ نہیں رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اچھا جہاں سکسری صاحب سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب کل یہ جو دہشت گرد مارے گئے پی ایف کے فورسز کے بمباری سے, آپ اس پر خوش ہیں یا پھر آپ ناخوش ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ سیکورٹی فورسز پہ جو حملے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہیں. زیرو جسٹیفیکیشن فار دیٹ, اٹس کنڈیمیبل رائٹ لیفٹ سینٹر. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ریئیکشن دینا, رسپانس دینا, آپریشن کرنا فوجی ہماری سیکورٹی فورسز کا حق ہے. رائٹ لیفٹ سینٹر یہ ایک پرنسپل ہے, لیکن پروپورشنیٹ رسپانس بھی وارنٹیڈ ہے. اگر آپ جیٹ استعمال کریں گے, اگر آپ آبادی میں جو ہے شیلنگ کریں گے, اس سے کیا ہوگا؟ اگر 2 دہشت گرد مرتے ہیں 10 عام آدمی مرتے ہیں. اب کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 35 ازبیکس ہے اور 35 پتہ نہیں کیا ہے اور عام لوگ جو ہیں وہاں پہ کوئی نہیں مرے ہیں. کون سا طریقہ ہے؟ جبکہ رپورٹس یہی ہیں کہ اس میں سیویلین کیجویلٹیز بھی ہیں. 18 دسمبر کو بھی یہی ہوا ہے. اگر ہم دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس سے وہ لوگ اور بڑھیں گے, ریڈیکلائزیشن اور بڑھے گی. لہذا پروپورشنیٹ رسپانس امپورٹنٹ ہے. کراچی میں بھی دہشت گرد ہیں, کیوں وہاں پہ جو ہے ہم جیٹ استعمال نہیں کرتے؟ پنڈی میں بھی ہے, کوئٹہ میں بھی ہے. کہ فاٹا کے لوگ ہیں صرف کیا ہم ان کو چاہے کبھی جیٹ سے مارتے ہیں, کبھی شیلنگ سے مارتے ہیں. اور ان لوگوں کو جو یہاں پہ ہیں وہ تو ان لوگوں کے پاس تو عام لوگ تو بیچارے ان کے ڈسپوزل پہ ہے. میرالی میں ہمارے سیکورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہے, میرانشاہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہے. تو اگر آپ نے کوئی فورس وہ آپریشن کرنا ہے, انٹیلیجنس لیڈ ہونا چاہیے. آپ جائیں پورے گاؤں میں, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون ہے وہاں پہ. لہذا اس طرح کی انڈسکریمنیٹ
बॉम्बिंग जो है, इससे जो पर्पज हम हासिल करना चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, वो गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। सर अब्दुल्ला गुल साहब, डू यू एग्री विद दिस? ये गलत हुआ जो कल हुआ, ये नहीं होना चाहिए था जो पीएफ बॉम्बर्स हैं। मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। इसका तरीकाकार बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। देखें, आर्टिकल 247 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसको क्यों नहीं इन्वोक किया गया जब वो सिविलियंस की जान और माल की हिफाजत बनाने के लिए अफवाज पाकिस्तान जब ड्रोन हमले हो रहे थे उन पे, तो वहां क्यों नहीं उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको हुक्म दिया कि आप ड्रोन हमले रुकवाएं? आपकी असेंबली जो है वो 2 दफा कह चुकी है कि ड्रोन हमले जो है उसके ऊपर करारदादें आ चुकी हैं। आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ जो है वो कह चुके हैं कि अगर हुकूमत कहेगी तो हम ड्रोन हमले गिरा देंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारी मॉरल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। रेमंड डेविस के मामले में पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाता है और एक रेमंड डेविस को जो भी वजूहात है, मैं उसमें नहीं डिटेल्स में जाऊंगा, लेकिन उसको बाहर भेज दिया जाता है, वो दियत देता है और उसके बाद वो फारिग होता है। लेकिन इनके इस सिलसिले में यहाँ 3700 लोग जो हैं, जिनमें से तकरीबन मेरे ख्याल में 3600 लोग जो थे वो बेगुनाह मारे गए, उनका कहां किसी ने केस लड़ा? किसने उसके ऊपर बात की? सैफान साहब, आप इतने बड़े सीनियर सहाफी हैं, आप मुझे बताएं कि कितनी दफा आपको नॉर्थ वजीरिस्तान में और फाटा के एरिया में जाने दिया गया कि आप भी दूसरों का मौकफ लें? ये अभी रोजाना तालिबान की बात आ जाती है और वो कहते हैं कि जी वहां से स्टेटमेंट जारी हो गई, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल, मैं इसमें कहता हूं कि क्या 5% ऐसा चांस है कि कहीं ऐसी तो नहीं है कि यह अमेरिका या किसी और इसी तरीके से हिंदुस्तान की जो G2 राइफल्स जो वहां पकड़ी गई, ये खुद कुछ बम्बार जैकेटें जो हैं क्या वहां बनती हैं? ये किस मुल्क में बनती हैं? ये क्यों नहीं उनको पकड़े जाते? या वो जो असलम चौधरी साहब जो जिनको मार लिया गया, वो बख्तरबंद गाड़ी जो थी या बाकी लोग जो थे वो क्या फाटा से वहां से ट्रेवल करके आए थे? वो कराची में ही बने थे। ये जो GHQ के अंदर अभी हुआ, ये जो लोग आए थे, ये क्या फाटा से आए थे? ये यहाँ के मौजूद थे। ये ब्लैक वाटर, कल जो बीमारी हुई है, ये क्या कर रहे हैं? कल जो बीमारी हुई है ये गलत हुई है, कर रहा हूं ना। सही, कल की बीमारी गलत हुई है। फिलहाल जो है मजाकरात कौन है? मुझे ये बताइए कि चौधरी निसार के मामलात के अंदर जब मामलात चल रहे थे, किसने चौधरी निसार की पीठ पे छुरा घोंपा? क्यों नहीं उनको जो है मुज़ाकरात करने दिए गए? कल के और यहाँ मुझे आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी, मैं एक सवाल मुझसे पूछने दें। मैं सवाल ये पूछता हूं कि कौन गारंटी देगा कि अगर जब आप उनके पास वहां घुसेंगे और वो फिर टेररिज्म स्प्रेड होगा या कम होगा? वो टेररिज्म स्प्रेड होकर पंजाब में आएगा और इस बुरी तरीके से आएगा कि आप सर आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सर ये, मैं हिलारी साहब आप भी सर एग्री करते हैं इस बात से? कल का जो हुआ वो गलत था, इससे और फैलेगी दहशतगर्दी और ये गलत होगा पाकिस्तान के लिए? सर देखिए, बात असल ये है कि हम लोगों को पास इंटेलिजेंस नहीं है। हमारी पेनिट्रेशन हर इदारे के दहशतगर्दों और एक्सट्रीमिस्ट ने कर लिया है। अगर ये चाहते हैं कहने कि अमेरिकनों ने भी कर लिया है, मैं कहूंगा चलो कह दो अमेरिकनों ने भी कर लिया है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तो फैक्ट बता रहा हूं, मैं साइड नहीं ले रहा हूं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारा हर इदारा इंक्लूडिंग फॉरेन ऑफिस पेनिट्रेट हो गया है। उनको पता है मुशर्रफ का कैवलकेट कब जा रहा था, GHQ में कैसे अटैक करना, उनको पता था मेहरान बेस, ये बेस, उन्होंने पेनिट्रेट करके वी आर ओपन। किसके लिए? ये जो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, अगर उनके पीछे बड़े पावर्स हैं, ये सब मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है जो शक्ल जो आदमी आके रेड्स कैरियर। नहीं, कल का हमला सही था, गलत था? कौन सा हमला? कल जो आपने भाई आर्मी की स्टेटमेंट ये कहा है, आर्मी ने ये कहा है कि हमने टारगेट ऑपरेशन, एयरफोर्स कहते हैं उन्होंने टारगेट्स दिया था, हमने टारगेट्स को बॉम्ब किए थे। अब मैं कौन होता हूं कहने के गलत किया था या सही? गलत है। अगर उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ये, मुझे क्या पता यार कौन से टारगेट्स दिए थे और एयरफोर्स ने किसको मारा, आई कांट सी। कहने की बात सिर्फ ये है कि ये डिस्कशन काफी है कहने के लिए अगर हमने गलत टारगेट्स मारा तो इसके माने कि वी आर इन अ वर्स पोजीशन, जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। हम ये जंग खत्म है, ये हार गए हैं, फिर तो ये माने कि ये मुल्क बर्बाद हो गया है। अब तो यू हैव टू रैप अप द पीसेस। ये कैसे गिरता है वही तो देखना है। मेरा पॉइंट आप समझ गए कि नहीं? वी आर गोइंग डाउन द ड्रेन। और ये लोग जो 7 साल पहले एक्शन लेना था, आज वो सोच रहे हैं लेने के लिए। इट्स टू लेट, इट्स टू लेट। अब ये हाथ से निकल गया। तो अब क्या करें? मुज़ाकरात भी नहीं होंगे, फिर जंग भी ना करें तो फिर क्या करें? मतलब कैसे होंगे मुज़ाकरात? उन्होंने 10 दफे कह दिया है उनको कि जी प्लीज मान लें हमारा वर्जन ऑफ शरिया, हमारा शरिया।
اور اگر نو کانسٹیٹیوشن، نو ویسٹرن سسٹم آف گورنمنٹ، یہ سب اکانومی سب یہ سب بکواس. اگر وہ مان لیں ہم تو پیس آ جائے گا. جب آپ سرنڈر کرتے ہیں تو پیس آ جاتا ہے نا، سرنڈر کرتے ہیں تو پیس آ جاتا ہے. اب بات یہ ہے یہ لڑ نہیں سکتے، سرنڈر بھی شاید پتہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے، مجھے نہیں پتا. میں صرف آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہوں سچویشن ایٹ دا مومنٹ. وہ یہ ہے کہ اٹس کیوس، اور وہی بات ہے جو 68 میں تھا. کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں پاکستان کا رخ یہ ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے. ان میں کلیش آ گیا ہے، ایک جیتے گا ایک ہارے گا اور ہمیں پتہ چل جائے. صحیح. ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اس نوٹ کے اوپر، ایک بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. نیوز 1 دیکھتے رہیے. ویلکم بیک ٹو معذرت کے ساتھ پرویز ہڈبوائے صاحب، سینئر تجزیہ نگار بھی ہمیں اس وقت ٹیلی فون پہ جوائن کر چکے ہیں. پرویز صاحب، سر میں آپ کی طرف اس بات کو لے کے پہلا سوال پہلے آپ سے پوچھوں. سر کیا جو کل بمباری ہوئی جس میں پی ایف کی جانب سے دہشت گرد کچھ مارے گئے، ڈو یو کنڈیم دیٹ، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہوا ہے؟ سمجھتا ہوں کہ اگر دہشت گرد مارے گئے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر فضائیہ نے بمباری کی ہے اور انہیں پتہ نہیں نیچے کون تھا تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس کی بڑی مذمت ہمیں کرنی چاہیے. اگر تو ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ صرف دہشت گرد مارے جاتے ہیں یہ ایک الگ بات بنتی ہے، اور اس کا تو ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اس لیے کہ دہشت گردوں نے پاکستان کو ایک جہنم بنا دیا ہے. لیکن دوسری طرف مجھے اس بات پہ تھوڑا سا شک ہے کہ اگر آپ اوپر سے بم گراتے ہیں تو کیا پتا کہ زمین پر کون ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں گراؤنڈ ایکشن ہونا چاہیے، جہاں یہ دیکھ کر کہ کون دہشت گرد ہے اور کون معصوم ہے، جب تک یہ فرق دیکھ کر نہ کیا جائے تو اس طرح کا ایکشن نہیں لینا چاہیے. یا پھر پاکستان ڈرون حاصل کرے اور پھر ڈرون سے ان لوگوں کو ختم کرے جو ہماری ریاست کو اس وقت نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن بمباری کے حق میں نہیں ہوں. نہیں ہے. آپ کہتے ہیں گراؤنڈ ایکشن ہو. ہلالی صاحب یہ کتنا آپ کو بات صحیح لگی ہے گراؤنڈ ایکشن؟ میں نے کہا کہ اگر دیکھیے بات اصل یہ ہوا ہے کہ ان کو ٹارگٹس دیے گئے. کس نے سلیکٹ کیا ٹارگٹ؟ ہماری انٹیلیجنس نے. کس کو دیا؟ ہمارے ایئر فورس نے. کس نے بم وہ ٹارگٹس کو کیا ہے؟ ہمارا ایئر فورس. اب ہمیں نہیں پتا کس نے کون بھرا، who was actually the whether that intelligence was correct. اگر یہ نہیں پتا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ گراؤنڈ آپریشن از the second option. گراؤنڈ آپریشن از the best. It's the best option. بالکل. اچھا جانا چاہتے صاحب آپ کہتے ہیں غلط ہوا. یہاں پہ آپ نے سنا پرویز ہڈبوائے صاحب، ہلالی صاحب بھی کہتے ہیں صحیح ہوا جو بھی ہوا. جانا صاحب آپ ابھی بھی اسٹینڈ پہ اپنے ایگری ہیں اس بات پہ کہ یہ غلط ہوا جو کل ہوا؟ اگر آپ مقصد اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ ٹیررسٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں یہ ہیوی ہینڈیڈنیس ہے کہ آپ جو ہے جیٹ استعمال کرتے ہیں. ماضی میں جو 18 دسمبر کو ہوا وہاں پہ بھی سویلین لوگ مرے ہیں، 70 سے زیادہ مرے ہیں. لہٰذا اس سے یہ ٹیررزم اور پھیلے گا، ان کے رینکس اور بڑھیں گے، ریزنٹمنٹ اور پڑے گا. یا تو ہم کہیں کہ قبائلی عوام کا خون جو ہے وہ چیپ ہے. جی نہیں تو یہ اس سے اور بڑھے گا. تو گراؤنڈ آپریشن تو صحیح ہے اگر گراؤنڈ آپریشن ہو. دیکھیے یہ ٹیکٹکس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ کاؤنٹر انسرجنسی کے ٹیکٹکس ہم نے کرنے ہیں تو جب بھی آبادی میں لوگ چھپ جاتے ہیں تو آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. افغانستان میں یہ کارپیٹ بمبنگ ہوئی، آخر مجبور ہو گئے، انہیں وہ واپس مذاکرات کی طرف آنا پڑا، اور جو ان کا آبجیکٹو تھا وہ اچیو نہ کر سکے، طالبان کو ڈیفیٹ نہ کر سکے. تمام ٹیکٹیکل ایبلٹی ان کے پاس تھی، ان کے پاس تمام اکثریت تھی. اب یہاں پہ تو لوکل لوگ ہیں، ہماری رپورٹس آتی ہیں اور لوکل لوگ جاتے ہیں، ایکسیس ہے، یہ باتیں تو نہیں چھپتی ہے. یہ باتیں نہیں چھپتی. عبداللہ گل صاحب سر آپ بھی، کیونکہ یہ گراؤنڈ آپریشن ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اور آپریشن ہو کچھ بھی ہو سر دہشت گرد مٹائیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں یہ غلط ہوا ہے تو پھر کیا وہ بھی غلط ہوا ہے جو مستنگ میں ہوا ہے؟ کیا پھر وہ بھی غلط ہوا ہے جو بنو کے اندر ہمارے فوجی مارے گئے سب وہ بھی سب تو غلط ہے؟ آپ اس کو بھی کنڈیم کریں گے عبداللہ گل صاحب؟ میں صرف اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ عبداللہ گل صاحب سے یہ سوالات، میں اس لاجک کو نہیں سمجھ سکتا کہ آپ ان دونوں واقعات کو کیوں کمپیئر کر رہے ہیں. ہم تمام اس بات پہ متفق ہیں کہ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانا، عام لوگوں کو مارنا، ہماری فوج کو، پولیس کو نشانہ بنانا، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں. سولوشن کے لیے طالبان کے حوالے سے ہماری رائے ہے کہ مذاکرات فائنل جو ہے سولوشن ہے.
اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس کسی نے نہیں کہا ہے کہ ممانعت ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط نہ کریں، لیکن یہ حق ہمارے اداروں کو حاصل ہے کہ وہ رسپونڈ کریں، لہٰذا اس کمپیریزن کی کوئی تھک اور لاجیکل وہ بنتی نہیں ہے کمپیریزن۔ اچھا کمپیریزن نہیں بنتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عام لوگ مرتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج میں وہ جسٹیفائڈ ہے، یا ڈرون مار رہے ہیں یا طالبان مار رہے ہیں، وہ تو سب ان ایکسپٹیبل ہے۔ نہیں میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں سر، کنڈیم اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو اس کو بھی کرتے ہیں کنڈیم جانا سکتے صاحب، سیدھی بات ہے۔ میں دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو لوگ بس میں بم رکھتے ہیں، عام لوگوں کو مارتے ہیں، ان کے آئی ڈی چیک کر کے مارتے ہیں، ہمارے سیکورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں، یہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کنڈیمیبل ہے۔ سولوشن پہ ہمارا اختلاف ہے کہ کس طرح جو ہے ہم نے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر قیمت پہ جو ہے فوجی آپریشن کریں، چاہے اس کے جو بھی نتیجے ہو، جو بھی، چاہے سے مسئلہ بڑھے بھی، اس پہ ہماری دو رائے ہے، اس پہ ہمیں اختلاف ہے۔ باقی یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے کم پاکستانی ہیں تو یہ بھی غلط وہ ہے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک سے محبت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلح اور اس پہ یقین رکھتے ہیں، یہ بھی غلط مت ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ریاست سے کوئی محبت نہیں ہے، ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک ایلیگیشنز ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور عبداللہ گل صاحب سر آپ کا سٹینس کیا ہے اس پہ؟ سر یہ آپ بھی کنڈیم کرتے ہیں دونوں چیزوں کو؟ دیکھیے میرا بڑا سٹینس واضح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کے اندر دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو مارا گیا ہے، اس کے اندر قتل کیا گیا ہے، اس کے اندر معصوم جانے گئی ہیں، بالکل اس بات کو تو کوئی دوسری بات کی ہے نہیں۔ جی عبداللہ صاحب یہ آواز سوری نہیں آ رہی مجھے ذرا درمیان میں۔ جی عبداللہ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی آ رہی ہے آواز۔ جی عبداللہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو قتل کیا گیا تو غلط ہے؟ جی میں بالکل کہہ رہا ہوں جو معصوم لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، چاہے وہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے، وہ بالکل غلط ہے، وہ اسلام کے برعکس ہے۔ لیکن اگر شریعت مانگتے ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ آپ کے پاس موجود ہے، فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے آپ اس کو وہاں لگا دیں، اور ان کو وہ جو شریعت مانگتے ہیں ان کو دیں۔ وہ شریعت کیا قرآن سے باہر ہے؟ کوئی بھی شریعت کسی قسم کی بھی، کوئی صوفی اس کی ایک آدمی کی شریعت یا کسی اور آدمی کی شریعت، قرآن سے باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ شریعت کے مطابق بتائیں کہ کیا معصوم جان کو مارنا، خودکش دھماکہ کرنا غلط ہے یا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ حکیم اللہ مسعود جب وزیر اکبر میں جا کے وہاں رہ رہے تھے تو کیوں نہیں جو اتنا ان کو ڈرون حملے میں مارا گیا اس ٹائم پہ کیوں نہیں وہاں آئی ایس ایف فورسز نے ان کو پکڑ لیا؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ مایوسیاں جو پھیلائی جا رہی ہیں اور پاکستان کے ڈس انٹیگریشن کی خدا نہ خواستہ حاکم بدن یہ باتیں کی جا رہی ہیں، یہ بالکل نہ پھیلائیں۔ پاکستان کی قوم بڑی غیور ہے، یہ مشکلات آتی رہتی ہیں، یہ ادھر تم اور ادھر ہم کے نعرے جو تھے پہلے بھی لگے تھے، اس کے نتیجے کے اندر اچھا نتیجہ نہیں نکلا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ عبداللہ گل صاحب یہ حالات 18 کروڑ عوام کا ملک ہے، 1968 میں تھے ظفر العالی صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا یہ اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اس طرف لے کے جایا ہے، اس طرف آپ دیکھیں وہ بھی 7واں بحری بیڑا آج تک نہیں پہنچا۔ یہ آپ اگر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، ہندوستان آپ کو قتل کر رہا ہے، آپ کے ابھی 9 سولجرز اور ایک آپ کا افسر انہوں نے مار ڈالا، آپ ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ امن کی آشاؤں کی بات ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو ہے آپ کشمیر کو پسے پش ڈال کے ان کو موسٹ فیورٹ نیشن کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خدا را تو پاکستان ٹوٹنے کوئی خطرہ نہیں ہے، کس طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نہیں پاکستان تو کون، کوئی کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے پاکستان کو ٹوٹنے کا۔ انشاءاللہ صاحب آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ جس سے صرف ایک پرابلم، میں صرف ایک چیز بات کروں گا، پاکستان میں اس ٹائم پہ پرابلم ہے نیشنل لیڈر کوئی نہیں ہے، اس ٹائم پہ سارے پولیٹیکل لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، ایک نیشنل لیڈر کی ضرورت ہے، اور عوام انشاءاللہ تعالیٰ خود اٹھے گی اور وہ سمجھتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ آپ یہی آپریشن کرنا چاہتے ہیں، آپ نے بلوچستان کے اندر کیوں نہیں کیا؟ آپ نے وہاں تو عام معافی دے دی، آپ نے ہندوستان کے ساتھ رابطے بڑھائے، ہندوستان کا اپنا اس کو ریمنڈ ڈیوس کو آپ نے معاف کر کے آخر معاملہ کر کے بھیجا نا۔ تو پاکستان کے ان لوگوں نے کیا قصور کیا؟ جیسے جان صاحب نے کہا ان کا خون کوئی سستا خون ہے یا یہ ہم لوگوں کو شامل نہیں ہے؟ آخر یہ باتیں سارے کے سارے جتنے ہمارے دانشور ہیں وہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اس ٹائم پہ ایک استعماری قوتیں جو ہیں وہ پاکستان فوج کو جھونکنا چاہتی ہیں، مغربی بارڈر ایک سیکنڈ آپ جو کہہ رہے ہیں نا سر، پہلے جو آپ نے بات کی کہ یہ ناامیدی کی باتیں نہ پھیلیں، میری گزارش ہے اس کے اندر، میری گزارش ہے اس کے اندر، آپ اگر مغربی بارڈر کو پرماننٹ بارڈر بنانے کی کوشش کریں گے تو
उन बेवाओं का क्या बनेगा, उन यतीम बच्चों का क्या बनेगा, उन फौजियों की शहादतों के नए नए सिर्फ बैनर लग जाएंगे, नई नई सड़कों के नाम लग जाएंगे, और पाकिस्तान के मासूम जान जो है वो चाहे अच्छा अब्दुल्ला साहब मैं सर एक सेकंड देखें जी, आपने बिल्कुल सही बात की सर। मैं इस पे पहले आप सर नौमीदी क्यों फैला रहे हैं जफर गालिब साहब? अब्दुल्ला गुल साहब आपसे बोल रहे हैं, आप ऐसी बात पाकिस्तान तोड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता, किसी में इस वक्त मजाल नहीं है कि वो तोड़े पाकिस्तान, ऐसी बातें क्यों करें? देखिए, ये कहना कि हम ये और वो, ये बड़ी अच्छी बात है। कोई नहीं चाहता पाकिस्तान को नुकसान हो, और ख़ास तौर हम लोग जो बात कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ वो और हम सब, कोई नहीं चाहता। मगर कोई ट्रेंड्स हैं, कोई डायरेक्शंस में रुख हो रहा है, उसका हमारा फ़र्ज होता है पॉइंट आउट करने के लिए कि अगर ये इस रास्ते पे आप चलेंगे तो ये होगा। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि मुल्क तकसीम हो गया है। कुछ लोग हैं जो बड़े स्ट्रांगली फील करते हैं कि ये दहशतगर्दों की बातें मान लेना चाहिए, और इसका एक प्रेसिडेंस भी था, ये हम मान लिया था स्वात में, मगर मान के बाद भी जब हमने देखा कि क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात है, हमने इनको इतना पब्लिसिटी दिया है, मैंने कभी देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है कि एक टेररिस्ट ग्रुप को आपने पेपर्स पे, आपके टीवी इंटरव्यूज पे आप भाग रहे हैं इंटरव्यू करने के लिए और इनके पॉइंट्स ऑफ व्यू लगाने के लिए। ये कब हुआ है? ये किस मुल्क में होता है? इसका मतलब पाकिस्तान टूटेगा तो नहीं ना सर? अगर ये हो रहा है तो उसका मतलब मुल्क टूट जाएगा? नहीं, मैं समझता हूं कि जब आप लोग उनके साथ इस रवैया रखते हैं तो एक और बिग ग्रुप है ऑफ पीपल समझते हैं कि भाई अगर ये आधा हमारा कौम इनसे बात करना चाहता है और इनके कंडीशंस और इनके प्री कंडीशंस एक्सेप्ट करना चाहता है, तो हम नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करें? हम किधर जाएं? ये जो लड़का है, ये बिलावल भुट्टो जो करता है मरसू मरसू सिंध ना देसू, इसका मतलब क्या है आपको पता है? सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है तुम लोग जो करना चाहते हो करो, हम और मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव इधर का मैं नहीं मानता। दीज आर ऑल साइंस, इंडिकेशंस। नोबडी वांट्स इस मुल्क को तकलीफ हो, खास तौर हम लोग। मगर अगर ऐसा डेंजर है कि हमें पॉइंट आउट करना गुनाह है? सही, कोई गुनाह नहीं है। परवेज हुडबॉय साहब, आप एग्री करते हैं जफर गालिब साहब की इस बात से कि जो बिलावल ने भी बात की, मरसू मरसू सिंधा देसू, मरसू मरसू पाकिस्तान ना देसू, तो इज देयर अ डेंजर सर कि पाकिस्तान डिसएग्रीगेट हो सकता है? ऐसा है कुछ परवेज हुडबॉय साहब? जफर हिलाली साहब की बात में बहुत वजन है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो बात की है, सारे पाकिस्तानियों को इसकी तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत है। अब देखिए, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो कहते हैं कि हमने फौजियों को कत्ल किया, वो कहते हैं कि ये लोग हिंदू हैं, इनके खतने नहीं है, कि वो गैर मुल्की हैं, कहीं ऊपर से आए हैं। जबकि तालिबान ने ये कहा है कि हमने फौज के ऊपर हमला किया है जी, और बार बार करते रहेंगे। लश्कर जंगी ने ये ऐलान कर दिया कि हमने शियों का कत्ल किया था मखतूम में और आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन जो अब्दुल्ला गुल जैसे साहिबान हैं, वो तो कहते हैं कि नहीं, ये तो मुसलमान है ही नहीं, जो भी हमले होते हैं हमारी फौज के ऊपर, ये तो बाहर वाले करवाते हैं। लिहाजा जब इस तरह की झूठी बातें कही जाती हैं हमारे पब्लिक में और लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, तो उसका नतीजा ये होता है कि हम अंदर से टूट फूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन परवेज साहब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान जैसे लोग हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि मुज़ाकरात करो। जब तालिबान बार बार रियासत के ऊपर, हमारी फौज के ऊपर, हमारी पुलिस के ऊपर, फौजियों के वर्कर्स के ऊपर हमला करते हैं, उसका रद्द-ए-अमल से भी होता है कि मुज़ाकरात करो। तो जब उनके सामने हम लेटने के लिए तैयार हो जाते हैं, जाहिर है कि दूसरी तरफ से वो हम पर लपकते हैं और हमें खाते चले जाते हैं। ठीक है। अब्दुल्ला गुल, आपने जो बात की ना परवेज हुडबॉय साहब, आपने कहा अब्दुल्ला गुल साहब जैसे साहिबान जो है वो बैठ के कहते हैं तो बाहर के हैं, ये नहीं है। अब्दुल्ला गुल साहब, आप सर एक तो बात जफर गालिब साहब ने की कि बिलावल को क्या जरूरत थी ये कहने की, फिर परवेज हुडबॉय साहब को आपने सुना अगर अब्दुल्ला गुल साहब? जी, परवेज हुडबॉय साहब का एक ही तरीकाकार है, वो हर को झूठा ही बोल देते हैं। वो वाहिद दुनिया में सच्चे इंसान है
ان کے علاوہ کوئی سچ نہیں بولتا. میں نے ان کو آپ ہی کے ٹی وی پہ ایک پروگرام میں چیلنج دیا تھا, ابھی تک تو وہ چیلنج سے بھاگے ہوئے ہیں. میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ عورت نے جس کو وپنگ کی گئی تھی طالبان کی طرف سے سوات کے اندر, اس نے بعد میں ایک بیان دیا تھا اور اس کا ویڈیو لنک موجود ہے جس میں اس نے کہا $50,000 لے کے میں نے کیا. پرویز ہود بھائی صاحب وہاں بولتے ہیں, پرویز ہود بھائی صاحب خود جھوٹ بولتے ہیں. وہ پہلے یہ بتائیں کہ وہ اسرائیل کے متعلق اپنی کیا خیال رکھتے ہیں, وہ یہ بتائیں کہ اپنی ہندوستان کے متعلق کیا آراء رکھتے ہیں. اور پھر میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ ٹرائل ان ایبسینشیا نہیں ہو سکتا کیا؟ اگر آپ ٹرائل ان ایبسینشیا کر دیں اور وہ دہشت گرد جن کو آپ مار رہے ہیں اور آپ نے ان کو بتا دیا ہے, یہ وہی والی بات ہے کہ 9/11 کے بعد ابھی 11 منٹ کے بعد CNN نے یہ چیخنا شروع کر دیا تھا کہ 9/11 جو ہے وہ اٹ از ڈن بائی القاعدہ, اور القاعدہ اسامہ بن لادن جو ہے اس میں شامل ہے. اس کے بعد ہنری کیسنجر جس نے اسٹیپ ڈاؤن کر دیا تھا اور یہ کہہ کے کہ آئی کانٹ بی پارٹ آف اے بائس انکوائری, جو واحد انکوائری 9/11. لیکن سر آپ نے جو بھی بات کی نا, ابھی جو پرویز ہڈبھائی صاحب جھوٹے ہیں. اچھا پرویز ہڈبھائی صاحب, آپ سر مجھے اس کا پہلے جواب, آپ جھوٹے ہیں سر؟ عبداللہ گل صاحب کہتے ہیں یہ آن نیشنل ٹیلی ویژن سے یہ کہہ رہے ہیں آپ جھوٹے ہیں, آپ نے چیلنج دیا تھا. لیکن عبداللہ گل کہتے ہیں کہ جو خودکش حملہ ہیں ان کے ختنے نہیں ہوئے. میں نے ان سے پروگرام میں پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا, انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے. اچھا, اب جب کہ طالبان, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا کہ آپ اس کی تصویریں موجود ہیں اور آپ نے چیلنج نہیں قبول کیا تھا, آپ بھاگ گئے تھے. دیکھیں آپ بھاگے نا, میں یہی بیٹھا ہوں, آپ آ جائیں میدان کے اندر. دیکھیں تو صحیح کہ میدان میں آج جوان کوئی آپ کو پڑ گیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے ہود بھائی صاحب, آپ کی بیس لیس باتیں ہیں. اب خدا کے لیے مایوسیاں پھیلانا اور قوم کو گمراہ کرنا بند کر دیں. آپ نے بہت لوگوں کو جھوٹا بول دیا, آپ انصار عباسی صاحب کو جھوٹا بول رہے ہیں, آپ باقی لوگوں کو سب کو جھوٹا بول دیتے ہیں, آپ خود سب سے بڑے جھوٹے ہیں. آپ بتائیں پاکستان کے متعلق, اسرائیل کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, امریکہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کے وہ یار ہیں, آپ ان کے اوپر باتیں نہ کریں, آپ اپنے آپ کو پہلے دیکھیں. آپ کھل کے کیوں نہیں باتیں کرتے؟ آپ نے مجھے بولا. اچھا ایک ایک کر کے سر دیکھیں سر, اگر پلیز عبداللہ گل صاحب ایک ایک کر کے بات ہو جائے نا سر, آوازیں اوور لیپ ہوگی, کسی کو سمجھ میں نہیں کوئی آنا, ویسے ہی کنفیوژن بڑھا ہے اور کنفیوژن ہو جائے گا آوازوں کا. میں آپ سے جو پرویز ہڈبھائی صاحب سے جو بات کی ظفر لالی صاحب نے, پرویز ہڈبھائی سے پہلے آپ رائے دیں, پھر جان اسد صاحب کی طرف بھی جاؤں گا, عبداللہ صاحب کی بھی رائے لوں گا. یہ بلاول کو نعرہ لگانے کی ضرورت کیا ہی, مرسو مرسو سندھ نہ دیسوں, مرسو مرسو جو ہے پاکستان نہ دیسوں, یہ ہے تو سندھ فیسٹیول کی بات, لیکن کیا کوئی خطرات ہیں واقعی میں پاکستان کو؟ دیکھیے ہر طرف لسانی بنیادوں پر, مسلک کی بنیادوں پر پاکستان میں ٹوٹ پھوٹ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. بلاول بھٹو ایک بچہ ہے, ایک ناپختہ ذہن ہے, لیکن اس کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر اس کو مقبولیت حاصل کرنی ہے تو سندھ کا نعرہ لگانا پڑے گا. اور اس بچے نے جب یہ نعرہ لگایا تو اس کو تھوڑی سی سپورٹ ضرور ملی ہے اور اس سے اس کو تقویت مل رہی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کے اندر طرح طرح کے خطرات موجود ہیں. میں تو دعا یہ کرتا ہوں کہ لوگ بلاول بھٹو کی طرف توجہ نہ دیں. لیکن جو ظفر ہلالی صاحب نے بات کی تھی اس میں بہت وزن ہے. یہ خطرات ہمیں نظر آتے بالکل عیاں ہیں. ٹھیک ہے جان اسد صاحب, خطرات ہیں تبھی تو ایسی بات بلاول نے کی, یا پھر جو ظفر ہلالی صاحب نے تجزیہ دیا, پرویز ہڈبھائی صاحب بھی اس سے ایگری کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی تو خطرات ہیں نا ملک کو سر, یا آپ بھی کہیں گے عبداللہ گل صاحب کی طرح کہ نہیں جی کوئی خطرات نہیں ہے, یہ صرف جو ہے مایوسی پھیلائی جا رہی ہے؟ جان اسد صاحب دیکھیے, ایک تو سیاسی بیانات ہیں, وہ ہر پارٹی سیاسی بیانات دینے کا حق رکھتی ہے, ایک رائے قائم کرنے کا حق رکھتی ہے, جمہوریت ہے. لیکن اگر اصول کی بات ہے تو پیپلز پارٹی نے آج تک آل پارٹیز کانفرنس میں کیے گئے فیصلے سے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا, جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ طالبان کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, اور یہ آفر آج بھی ٹیبل پہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک حدود بھائی نے کہا کہ میرے محترم ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوں گے یا وہ نہیں کر رہے ہیں, میرے خیال میں ان کی رائے سے میٹیریل نہیں کرتی کہ قوم کی جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں, قیادت ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اب اگر ہم مذاکرات ہوئے ہی نہیں تو اس سے یہ نتیجہ تو ہم نہیں نکال سکتے کہ جی مذاکرات چونکہ ہو نہیں پا رہے ہیں لہذا کوئی اور دوسرا آپشن ہے, ہم جائیں ان لوگوں کو جو ہے فوجی کارروائی میں ماریں. کوئی بھی یہ حق نہیں لے سکتا ہم سے, لیکن جو طریقہ کار ہم نے واضح کیا ہے اس کو ہم ایگزاسٹ کریں, پھر کوئی اور نتیجے پہ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. اور عبداللہ گل صاحب آپ بھی سر, یہ جو آپ نے تو کہا سر کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان کو, مایوسی پھیلائی جا رہی ہے, یہی بات ہے نا؟ پھر بلاول مایوسی پھیلا رہا ہے سر. جی
نہیں، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ خطرات جو ہیں فی الحال ہمارے پاس جو ہیں وہ اس وجہ سے زیادہ ہیں کہ ہمارا ایک مغرب کے ایک ایسے پلان کے اندر ہم گھر گئے ہیں، اور اس کے اندر یقیناً ہمارے اپنے لوگ اس کا شکار ضرور بنتے ہیں، لیکن آپ اس کے گریٹر پلان کو دیکھیں کہ کیا وجوہات ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے، لیکن آپ تھوڑا سا صبر کر لیجئے۔ آپ نے آخر باقی جگہوں پہ بھی لوگوں کو تو موقع تو دیا تھا نا، آپ نے ان کے ساتھ بات کی، بلوچستان میں آپ نے ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیا، آپ نے ان کو عام معافی کا اعلان کر دیا، ہندوستان کے ساتھ بھی آپ بات کر رہے ہیں، ریمنڈ ڈیوس جیسے قاتل سے بھی آپ نے بات کی، تو پھر یہاں کے لوگوں سے بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی جنگ کا نتیجہ اگر ہم نے ایسٹ پاکستان کے اندر ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہوتے تو آج ہمیں پاکستان کے اندر یہی پروگرام ہم بیٹھ کے ڈھاکہ میں کر رہے ہوتے، لیکن جب ہم نے اپنے آپ کو الائن کر دیا اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ ادھر ہم اور ادھر تم، اور اس کے بعد یحییٰ خان صاحب نے ایک لیجیٹیمیٹ جو ان کا حق بنتا تھا اس ٹائم پہ وزارت عظمیٰ ان کے سپورٹ نہیں کی تھی، تو جب زیادتی کہیں بھی ہوتی ہے، وہ چاہے طالبان کے ساتھ ہو، وہ چاہے پاکستان افواج کے ساتھ ہو، چاہے وہ کراچی میں ہو، یہ سارے ہمارے بھائی ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن جو دہشت گرد ہیں وہ نہ قرآن کے مطابق صحیح ہیں، نہ اخلاق کے مطابق صحیح ہیں، نہ پاکستانیت کے حوالے سے صحیح ہیں، لیکن ایک بات تو ضرور ہے نا کہ آپ ٹرائل ان ایبسینشیا کر سکتے ہیں، ان کی عدم موجودگی میں ٹرائل، اور پھر سب سے بڑا ٹرائل جو ہے وہ تو جنرل پرویز مشرف کا تو آپ رد کرتے ہیں ایسے چانسز کو، ایسے خطرات کو؟ بالکل رد کرتے ہیں سر، آپ کہتے ہیں کیٹیگوریکلی ایسا کوئی چانس نہیں ہے سر، کوئی خطرات نہیں ہماری سلامتی کو، یہ نا عبداللہ صاحب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ ایک جو ضروری کام ہے وہ جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل بھی ہے۔ میں عدالت عالیہ سے درخواست کروں گا کہ اگر وہ وہاں آنے سے قاصر ہیں تو 3 ججوں کا جو ہے وہ وہاں پینل ہسپتال میں بھجوا دیں، یہ پھر ہم تھوڑا سا آگے دوسرے ٹاپک پہ چلے جائیں گے۔ ظفر علی صاحب آپ سر ٹھنڈے ہو جائیں، ظفر علی صاحب آپ سر کچھ کہیں گے؟ کیونکہ یہ جو یہاں پہ جو بحث ہوئی اس پر آپ نے اوپینین دیا، ڈس انٹیگریشن ہو سکتی ہے، کنفیوژن ہے، بڑا اسٹیٹ جو سول وار ہو سکتی ہے آگے، باقی ساتھی کہتے ہیں، پرویز بھٹوائے صاحب تو ایگری کرتے ہیں سر، لیکن عبداللہ صاحب نے ود لاجک اس کو پوائنٹس کے ساتھ کہہ رہے ہیں یار یہ جوان پود ہے، ان کے بال دیکھیں کتنے میرے گر گئے ہیں، دیکھتے دیکھتے، پڑھتے پڑھتے، سمجھتے اور سوچتے سوچتے، تو شاید یہ صحیح کہہ رہے ہوں۔ ہم لوگ کچھ نہیں آتا ہے ہمیں، میں جو دیکھ رہا ہوں اتنا سیریس سچویشن دیکھ رہا ہوں، اس قسم کا فائنینشل، پولیٹیکل، مورل کولیپس جو آ رہا ہے، اگر یہ طریقہ سے ہم آگے چلتے رہیں تو آئی ایم ویری سوری، بہت بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان۔ ابھی بھی آپ کہتے ہیں خطرہ ہے پاکستان؟ بھائی ہم 7 سال ہو گئے ہیں، مشرف، کیانی، زرداری، شریف، یہ 7 سال اور یہ نوبت، تو اس کے معنی they didn't get it right نا، کچھ تو غلطی کیا ہوگا اور کر رہے ہیں، اور یہ ویسے ہی چل رہا ہے، تو کدھر جا کے رکے گا؟ اگر یہ ڈینجرز نہیں ہیں تو کدھر جا کے رکے گا؟ آپ مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ظفر اللہ صاحب، آپ نے جوائن کیا، عبداللہ گل صاحب، جانا سیکرٹری صاحب، پرویز بھٹوائے صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان کی سلامتی کو کیا خطرات ہیں؟ مذاکرات، جنگ یا دونوں، کنفیوژن، پورا اس وقت کیوس کی جو سچویشن ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کوئی ایک ڈیسیشن ہماری جو اس وقت قیادت ہے وہ لے پائے گی؟ یہ مشکل فیصلے یہ اس گھڑی میں ہماری قیادت لے پائے گی یا نہیں لے پائے گی؟ کب تک کنفیوژن رہے گا؟ لوگ مرتے رہیں گے اور ہم ایسی سوچتے رہیں گے جی مذاکرات کریں یا جنگ کریں یا دونوں کریں؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، نیوز ون پہ ہمارا جو ایڈریس ہے آپ کے سامنے فلیش کر رہا ہے، نیوز ون دیکھتے رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے۔